الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ چند سوالات ہیں کہ جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک سوال یہ لکھا ہے کہ جمعہ کی نماز واجب کی نیت سے نہیں پڑھتا ہے تو جمعہ سے پہلے ظہر کی نیت کر کے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ جمعی فقہ وہ واجب نیت بیان ہے، فرض کر لے جمعہ ہاں بیان ہے تو جمعہ پر دل کری ظہر فقہ بیان یا ندمت سے اگر ظہر وقت کو سون مارنا آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کا اختیار ہے، آپ جمعہ پڑھیں یا ظہر کی نماز پڑھیں۔ جمعہ واجب تخیری ہے، چاہیں تو آپ جمعہ اگر شرائط کے ساتھ ہوں تو جمعہ کی نماز پڑھ لیں۔ یہ جمعہ کی نماز جو ہے ظہر کی نماز سے کفایت کرتی ہے، ہو جاتا ہے ختم۔ ہم بات میں جو پڑھتے ہیں وہ بری الذمہ یا احتیاط کے طور پر پڑھتے ہیں ظہر کو، تو آپ کا اختیار ہے، آپ جمعہ نہیں پڑھنا ہے تو مت پڑھیں، آپ ظہر ہی پڑھ لیں، مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا، عصر کے نوافل ظہر سے پہلے پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ ظہر کے 8 رکعت مستحب ظہر سے پہلے، پھر عصر کے 8 رکعت مستحب عصر کی نماز سے پہلے، ٹوٹل 16 رکعت مستحب نماز ہے۔ تو اس مومن کا سوال یہ ہے کہ عصر کے جو مستحبات ہے وہ ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ نہیں پڑھ سکتا، ظہر کی نماز سے پہلے عصر کے جو مستحب ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، البتہ صرف جمعہ کے دن پڑھ سکتا ہے۔ جمعہ کے دن 20 رکعت مستحب ہے، 4 رکعت جمعہ کی اور 16 رکعت جو ہے ظہر اور عصر کی، یہ آپ جو ہے زوال سے پہلے پڑھ سکتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں آجو؟ تو جمعہ کے دن صرف آپ زوال سے پہلے ظہر اور عصر کی جو مستحب 8 رکعت ہے وہ زوال سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں جمعہ کے دن۔ تو لہٰذا یہ 16 رکعت اور جمعہ کے دن 4 رکعت مستحب، ٹوٹل 20 رکعت جمعہ کے دن، جمعہ کے زوال سے پہلے آپ ان 20 رکعت کو پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نہیں، آپ جو ہے عصر کے جو نوافل ہے وہ ظہر سے پہلے نہیں پڑھ سکتا۔ جو سوال کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد ایک مومن نے پوچھا ہے کہ صبح صادق اور صبح کاذب میں کیا فرق ہے؟ فجر 2 ہے، ایک صبح صادق صبح کاذب، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو اذان صبح کے قریب مشرق کی جانب سے ایک سفیدی افق پر ظاہر ہوتی ہے۔ اذان صبح سے پہلے ایک سفیدی مشرق کی جانب افق پر ظاہر ہو جاتی ہے جو اوپر کی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہو جاتے ہیں، احساس کر آپ دیکھ لیں اس وقت جو ہے۔ پھر اس جو سفیدی جو ظاہر ہو جائے اسے فجر اول اور جھوٹی صبح کاذب یعنی اصلی جو وقت فجر ہے وہ نہیں ہوا، اس لیے اس کو کاذب کہا جاتا ہے، یعنی جھوٹی صبح ابھی صبح نہیں ہوئی لیکن ایک سفیدی جو ہے مشرق کی طرف نمودار ہوئی ہے، لیکن یہ صبح صادق نہیں ہے۔ پھر یہ سفیدی جو ہے پھیل جائیں پورے مشرق میں، وہ صبح صادق ہے، وہ نماز فجر کا اول وقت ہے۔ اس یہ آپ جو ہے اسی چیز کو دیکھ کے فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اذان صبح سے پہلے ایک سفیدی افق پر جانب مشرق میں محسوس ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جو ہے صبح کاذب، اس کے بعد وہ بڑھتی ہوئی محسوس کریں گے اور یہ پھیل جائیں گے، تو وہ نماز فجر کا اول وقت جس کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔
ایک مسئلہ جو پوچھا گیا ہے، بار بار پوچھ رہے ہیں، نادرہ کے اندر بچوں کے جو رجسٹریشن کرتے ہیں وہاں پہ درج کرتے ہیں نا، تو وہاں پر 1 سال 2 سال 3 سال عمر کم کر کے اندراج کرتا ہے۔ کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ شرعی طور پر یہ سب کر رہے ہیں، ہم سب یہی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ نادرہ کے اندر بچوں کے اندراج کا وقت آتا ہے تو بچے کی عمر جو ہے کم کر کے ہم وہاں پہ اندراج کرتا ہے۔ کئی دفعہ یہ سوال آیا ہے، تو لہٰذا میں عرض کروں، یا جو تمام مجتہدین کے فتویٰ ہے اس کے مطابق جو ہے ہر ملک کی قانون کی پاسداری واجب ہے، ہر ملک کی اس قانون کی پاسداری سب پر واجب ہے۔ آپ اگر کسی اور ملک میں چلا جائے تو اس ملک کی پاسداری، قانون کی پاسداری واجب ہے، یہ سب فرماتے ہیں، سارے فقہا مجتہدین فرماتے ہیں ملک کی جو قانون کی پاسداری سب پر واجب ہے۔ اب ہم اس میں جواز پیش کرتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے خود قانون توڑتے ہیں، مثلا سب کہتے ہیں جناب والا میں جو ہے قانون کی خلاف ورزی کرنے سے آپ کے لیے جواز فراہم نہیں کرتا، وہ قانون نافذ کرنے والے قانون توڑتے ہیں تو وہ گناہگار ہیں، یہ آپ کے لیے جواز پیدا نہیں کرتے، جواز پیدا نہیں کرتے۔ خوفان قانون کا عمل بیامت دیکھو مادیس نارن عام سے قانون چختی جائز انزر نام سے ہے ضرورت جدے آنا، لہٰذا ہر چیز میں، ہر ملک میں قانون ہے، کوئی مجتہد جو ہے قانون شکنی کو جائز نہیں سمجھتا۔ تو لہٰذا جو بھی ہو قانون ہر حوالے سے ہمیں اس قانون کی پاسداری کرنا ضروری ہے، اور جو قانون پر عمل درآمد کرتا ہے اس کی تائید کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ کیوں ہم تنقید کرتے ہیں؟ جو اچھا آفیسر ہو یا قانون کی پاسداری کرتا ہو یقیناً اس کی ہم تائید کرنے کی ضرورت ہے، نہ کرنے کی وجہ سے ہم تو بہت سارے جو شریعت سے متصادم چیزیں بیان کرتے ہیں لیکن لوگوں کے جو ہے وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتا، ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ جیسے یہ شادی کے سیزن میں پٹاخے کے بارے میں کئی مرتبہ عرض کیا، تو آپ تو تنقید کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک آ کے جو ہے پٹاخے کے بارے میں بول دیتا ہے تو دوسرا جو ہے اس کی تائید کرتا ہے، پھر تیسرا آ کے اس کی تائید کرتا ہے، واہ ویلا واہ مصیبت، واہ ویلا۔ آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ ابھی اسکردو کے اندر پٹاخے پھوڑے ہیں دلہن کے سر کے اوپر، مقدس وہ پروگرام جو ہے میدان جنگ بن گئے، میدان جنگ بن گئے ہیں۔ چالے گا سال جو سے محمود ہوئے کا پٹاخہ تاں سے نا انین اوک خصوص تو پٹاخہ۔ حال ہی میں کسی باراتی کے ساتھ کہیں پہ گیا ہے، حال ہی میں جب وہاں دروازے پہ پہنچا تو ہوا ہوئے اتنے پٹاخے پھوڑے، میں نے اپنے اندر سوچا کہ حال اسکت زرد سوفین کھامال لاما یقبنا کا حق مگویا، یعنی کھول سکتے ہیں صاحب کو بسطیان ہم جامع مسجدی نا پٹاخی خلاف رہنا یا نو واہ بیلا واہ مصیبت ہے، میرا تو کیا ہے مالی جی حضور ایسوں سے دے ہے تختو سیاں سی چارگو محمود ہوئے کا پٹاخہ تاغنا آتا نیمون رسے آنے اوہ سنت کنچے آفے خواہ۔ میں تو کہتا ہوں، اس منبر سے کہتا ہوں، میں انتظامیہ سے بالکل درخواست کر رہا ہوں کہ پٹاخہ لانے والے، بیچنے والے، پھوڑنے والے سب کو اندر کیا جائے۔ میں تو قانونی خلاف دیس بچانا تو کن بل لے گا سا قانونی کا عمل درآمد گوار گوشتین چن نہیں، یہ تو پٹاخہ تو چھوٹی چیز ہے، سنچے چیشین تالی یوس کی اروا ممین پھچانا چھوکو چیشی کا عمل بھی آگیا ندا، قانون چی کا عمل بھی آگیا ندا۔ تو لہذا ہمارے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں، وما علینا الا البلاغ، جو قرآن کہتا ہے ہماری ذمہ داری ہے پہنچانا۔ کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑے گا تو نے کیوں نہیں پہنچایا، انہوں جو میزر بن ہم خاندار نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے،
ٹنڈن میں پچانا مئی ذمہ داری ادا بھی عمل دوس یا عمل اس سے کوئی سروکار ہمارا نہیں. صلوات چی کسل بھی ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مسئلہ لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہے، میاں بیوی سے بیوی میاں سے ارث پاتے ہیں دائمی، البتہ دائمی ہو، دائمی نکاح میں جو میاں بیوی ہے وہ ایک دوسرے سے ارث پاتے ہیں، یہ شرعی حکم ہے. لیکن جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی جو ہے ارث کے لیے وہ دعویٰ کرتی ہیں اور کہتے ہیں مجھے ارث ملنا، یقیناً ملنا چاہیے، لیکن آپ کو ارث جو ہے صرف شوہر کے جو منقولات ہے اس سے ارث ملے گا، غیر منقول سے بیوی کو ارث نہیں ملتا. آپ غور کریں، اشی پوشیس نارنا مسلم کو ارث، مسلم پوشی نارے اشی کو ارث، مسلم پوشیس نارنا اشی پولا مسلم کو بھی تمام تر جائے گا منقولات غیر منقولات گامی نہیں ارث ہوگی، گامی نہیں ارث ہوگی. اشی پولا سادھک نادک پینیدک استاغجیدک حیوانات چیئر نہیں گامی گھنا اشی پولا ارث ہوگی. اما اشی پور گل نارے مسلم پولا اشی کو بھی جائیداد دینا پنے یتنا گاڑی یتنا یعنی استاغجی یتنا امارات یتنا حیوانات یتنا دونوں ہیں ارث ہوگی. سیکھ ہے نا مسلم ارث میں اشی کو بھی سیکھ ہے نا زمین سے بیوی کو ارث نہیں ہے. میں پین چاہ دو چاور خدا وہاں یہ دو اچھی بھی حکم خدا کو یہ مانا حضور حکم خدا یہی ہے بیوی کے لیے شوہر کے زمین سے ارث نہیں ہے. ہاں وہ جو زمین پر عمارت ہے مثلا گھر ہے اس خالی عمارت کے سے اس کو ارث ملے گا، درخت اس کی قیمت سے جو باقی پنے اتنا گاڑی اتنا یہ جو منقولات سے دولا دونیں نا ارث بھی غیر منقول زمین دو بھی ہے نا مسلم کو ارث مت پہ لہذا اوزن دعویٰ پہ جوہاں لگے اشی کوشی شنہ والا داخل سے کھنے ارث میں یا وہاں سے ارث میں تھوڑی حجو زمین سے بیوی کو ارث نہیں ہے شوہر کے سے. البتہ کتنا ملے گا ایک دوسرے سے جو ارث ہے اس کا بھی جو مقدار ہے وہ الگ ہے. مثلا اگر بیوی فوت ہو جائے اور بیوی کی اولاد نہ ہو تو پھر اس صورت میں شوہر کو آدھا حصہ ارث میں بیوی کے جو جائیداد ہے کل جائیداد اس کا یعنی آدھا ملے گا. اگر بیوی کی اولاد ہو یعنی آپ اشی کو نبر لمین فان وہاں اولاد اوپر گھسے فان وہاں اولاد یت نارنا شوہر کو 1/4 حصہ چوتھائی حصہ جو ہے بیوی سے ارث پائے گا. اگر شوہر فوت ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو بیوی 1/4 حصہ اس کو یعنی ارث ملتا ہے. اگر شوہر کی اولاد ہو تو پھر اس صورت میں بیوی کو 1/8 حصہ، بیوی کو 1/8 حصہ. اگر گسری کھائی کی یوت نہ رہے جیچے یوت نہ رہے یا 1/8 کو تقسیم ہوئے نامل 1/8 کو بھی مین یا 1/8 کو گسری چاہنے میں یوت چوئی تقسیم ہوئے ہر بیوی کو 1/8 نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا میں جو ایک حصہ ہے اسی کو تقسیم کیا جائے گا. 2 بیوی ہے تقسیم 3 بیوی ہے جو بھی ہو انہیں میں جو ورنہ شرعی مسئلہ دوستوں خواتین اللہ شکو بہنا منقولات ارثیت غیر منقولات ارث مثل اما اشپولا گشتین کو بھی تمام تر جائداد منقولات غیر منقولات گامینہ ارثی. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد میلہ شرعی احکام کو مزل بسیوں عمل بیت توفیق شرع سے اللہ. پروردگارہ التماس سے تو حاضر کی مؤمن مؤمنات کو مرم اپنی حاجت شرعی پروردگارہ برآوردہ گفتیا اللہ. آمن سے مریض مریضی یتنا بحق بیمار کربلا شفاء کاملہ عاجلہ شرع سے اللہ. مخصوصاً فوجی جوان چی
وزیرستان آپریشن مزاحمتوں سے پشاوری مزیر علاج پروردگارہ دی جوان کو لیانسی صحت کاملہ عاجلہ شذر سے اللہ پروردگارہ مہدیت کی قلیل عبادت کن دعا کن چھپ و تقوی عبادت کن یہ بارگاہ قابل قبول ہو چکی یا اللہ اے دامی عاقبت بخیر بس یا اللہ پروردگارہ آیت عمل شریعتی قانون نہ ملکی قانون نہ دیوں رعایت بس عمل بے توفیق شذر سے یا اللہ پروردگارہ دی قانون نافذ بکھن کن لسان کتی ذمہ داری وزن سوچنا جو لکھا عمل بے دیکھوں اللہ توفیق شذر سے یا اللہ پروردگارہ فلسطین مظلوم مسلمان کو اللہ خدا بندہ غاصب اسرائیل کا فتح و نصرت شذر سے یا اللہ امریکہ و اسرائیل صفحہ ہستی شدانانی سنابود ہو چکے یا اللہ رحمتک یا ارحم الراحمین علمی حاجت روائی مشکلات کی آسانی مریضوں شفا یابی پر بلند آواز صلوات چکے سے